مقدر بالغرامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ پھٹا بوریا جس کا بچھونا تھا محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس سے بڑھ کر رب کائنات کا احسان اور کرم یہ ہے کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم سب کو دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ابھی میں نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی اس کے بعد بخاری شریف کی ایک آخری حدیث پڑھی صبر کے متعلق قرآن کی آیت پڑھی اور یقیناً جو ہے صبر ایک اہم چیز ہے صبر سے جو ہے اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ پروردگار عالم ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بات کو صبر کے اوپر تفصیلی ہوتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے صبر کے متعلق مختصراً عرض کر دوں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یوں تو اس کائنات کے اندر اور سرزمین کے اوپر اور دھرتی اور سنسار اور جگت کے اندر پاک پروردگار عالم نے کم و بیش 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا
لیکن ہر نبی نے جو ہے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی طرف بلایا کہ ایک اللہ سے ناطہ اور رشتہ جوڑو تو دنیا اور مافیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور ہر نبی کو آزمایا گیا۔ ایسے ہمارے ایک برگزیدہ اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام گزرے ہیں، اللہ کے بہت برگزیدہ بندے اور اللہ کا بہت شکر کرنے والے۔ جب اللہ نے کہا کہ دیکھو وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ہمارے بندے ایوب کو دیکھو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی جب اللہ رب العزت نے تعریف کی کہ ہمارے بندے ایوب کو دیکھو کہ شکر گزار بندے ہیں، اتنے صبر کرنے والے ہیں، تو شیطان کو غصہ آیا۔ شیطان نے کہا اے اللہ رب العزت، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو شکر گزار بندہ، اپنا برگزیدہ بندہ بتا رہے، وہ کیوں آپ کے برگزیدہ بندے نہ ہوں، کیوں شکر گزار بندے نہ ہوں، جبکہ ایوب علیہ السلام مالدار لوگوں میں سے ہیں، اس وقت کے مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو شادی ہوئی تھی حضرت بی بی رحمت سے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں، اس دور میں پوری دنیا کے اندر سب سے خوبصورت بی بی حضرت ایوب علیہ السلام کی بی بی رحمت تھی۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اتنی خوبصورت کوئی عورت نہیں تھی۔ کہا بی بی بھی خوبصورت، مال و دولت بھی، یہ سب کچھ ہے، خود حسین جمیل ہے، کہا کیوں شکر گزار نہ بنے؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے کہ باری اللہ ہمیں چھوٹ دے دے، پھر دیکھتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام کیسے شکر گزار بندے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جا تجھے چھوٹ ہے، تجھے چھوٹ دے دی۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر حالات آنا شروع ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بچے گھر کے اندر تھے، شیطان نے ان کی چھت گرا دی، بچوں کا بھیجا ناک سے نکل گیا۔ اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور صبر کیا۔ پھر جو ہے ایوب علیہ السلام کے اوپر حالات اور آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور شیطان آتا ہے سجدے کی حالت میں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی ناک کے اندر آگ کی پھونک مارتا ہے۔ جب آگ کی پھونک مارتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن جلنے لگتا ہے، پورا بدن جو ہے گلنے اور سڑنے لگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سوچنے کا مقام ہے کیا گزر رہی ہوگی، لیکن اس وقت بھی جو ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بچے بھی ختم ہو گئے، ادھر ایوب علیہ السلام بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، شیطان نے سجدے کی حالت میں پھونک ماری، بدن گلنے اور سڑنے لگا۔ بہت نازک حالات پیدا ہو گئے۔ جو اتنا مالدار، مال و دولت کا مالک، اب حالات یہ آ گئے کہ مال و دولت بھی ختم ہو گیا، مال بھی چلا گیا،
حضرت بی بی رحمت 80 سال تک ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں خدمت کرتی رہی، 80 سال تک۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ حضرت بی بی رحمت جو ہے لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرنے جانے لگے، کسی کے برتن دھل رہی ہیں، کسی کے یہاں چکی میں آٹا پیس رہے ہیں، کچھ آٹا مل جاتا حضرت ایوب علیہ السلام کو لا کر کھلاتی۔ حالات بگڑتے چلے گئے، لیکن ایوب علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ زبان بھی جو ہے زخمی ہے، لیکن زبان میں اللہ 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 جاری ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوبت یہ آئی کہ شیطان نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ بی بی رحمت مزدوری کرنے جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی کی چکی پیس رہی ہے، کسی کے گھر میں پانی پہنچا رہی ہیں۔ دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، پیغمبر کی بیوی، اور حالات ایسے آ گئے کہ کانے کی جو چمڑی چلی گئی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پھر بھی شیطان نہ مانا، لوگوں کو بہکاتا رہا۔ کہا لوگوں، یہ بی بی رحمت جو ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کے شوہر کو کوڑ لگ گیا ہے، بہت جو ہے بیمار ہے، یہ اس کے ہاتھ لگاتی ہے، اس کو اٹھا کے کھانا کھلاتی ہے، بیٹھاتی ہے، تمہارے گھر میں بھی کوڑ کی بیماری آ جائے گی، اس سے کام مت کراؤ۔ لوگوں نے دھکا مار کے گھروں سے نکال دیا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ لوگ مارتے بھی تھے۔ ایسے بی بی رحمت لوگوں کے یہاں مزدوری کرنے جا رہی، پھر لوگوں نے کہا یہیں کے بعد بس نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہتے ہیں شیطان پھر بہکاتا ہے کہ تمہارے شہر کے اندر جو ہے بتاؤ اس کو رکھے ہوئے ہیں، اس سے کہہ دو کہ فوراً جو ہے شہر سے ایوب علیہ السلام کو نکال لے، ورنہ بیماری پھیل جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر بھی ایوب علیہ السلام کی زبان پہ اللہ اللہ جاری ہے۔ لوگوں نے کہا چل اٹھا یہاں سے اپنے شوہر کو، بیمار ہے، یہاں بیماری شہر کے اندر پھیلا دے گی۔ تو بی بی رحمت جو ہے آئی اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی رونے لگے، بی بی رحمت بھی رو رہی ہے، پورا جسم جو ہے گلا سڑا ہے، پورے جسم کے اندر جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے پکڑ کے اٹھا کے باہر لے جائے۔ اللہ کی طرف سے اللہ نے فرشتے بھیج دیے، حضرت بی بی رحمت بھی رو رہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں کہ حالات یہ ہو گئے، بچے بھی گئے، مال و دولت بھی چلا گیا، اور شوہر بھی اس حالت میں ہے کہ بدن پورا جو ہے بیماری سے لطمت ہے، پورا بدن جو ہے درد سڑ چکا ہے۔ بی بی رحمت اٹھانا چاہتی ہے، سوچی کہاں سے اٹھائیں، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اٹھاؤ، کہا کیسے اٹھائیں، پورا بدن جو ہے زخمی ہے، کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بی بی رحمت نے پھر کچھ ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، فرشتوں نے کہا کہ یہی جو ہے جب اللہ کا عرش فرشتوں نے اٹھایا اور عرش نہیں اٹھا تو اس وقت فرشتوں نے پڑھا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہہ کے جو ہے اللہ کے عرش کو اٹھا لیا تھا۔ تم بھی پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھاؤ۔ بہرحال بی بی رحمت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھایا اور شہر کے باہر لے کے چلی گئی۔ اب کوئی مکان بھی نہیں، جنگل کے اندر لے کے پہنچی، وہاں جو کچھ لکڑیاں اکٹھا کی، اکٹھا کرنے کے بعد ایک جھوپڑی نما ایک مکان بنایا۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن مختصراً عرض کرنے 1-2 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو
सलाम को झोपड़ी के अंदर जो है रख दिया और खुद कमाने के लिए चली गई। मेहनत मजदूरी करके लाती थी, सूखे टुकड़े लेकर आती थी और पानी के अंदर डुबोकर खुद खाती थी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती थी। कितने साल, 80 साल तक, और 80 साल के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तरस आया कि तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सगी जो है पोती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझसे तलाक ले लें और आप जो हमें छोड़ के चली जाए। बीबी रहमत रोने लगी और कहा, हज़रत अय्यूब है मेरे शौहर, मैंने 80 साल तुम्हारी खिदमत की है, 80 साल तुम्हारी खिदमत की है, और अगर मैं आज छोड़ के चली जाऊंगी तो मैं अल्लाह के सामने मुंह क्या दिखाऊंगी। हर वक्त तुम्हारे साथ में रही, रात दिन तुम्हारे साथ में रही, ऐसो आराम भी तुम्हारे साथ, अब मुसीबत आएगी तो मुसीबत भी हमें झेलना है, वरना वो नुस्खा बता दो कि तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगी। आज हमारे घर की औरतें होती हैं, कौन छोड़ के चली जाती, बहुत अच्छा, दरवाजा भी खुला दूसरे से नहीं मिलता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे हालात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने गुजरे और 80 साल के बाद फिर हज़रत बीबी रहमत रास्ते में जा रही थी। उनको जो है एक आदमी झुब्बा कुब्बा में मिला, एक जंगल से निकलता हुआ दिखाई दिया, लंबी दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, हाथ में असा है और बहुत लंबा झुब्बा पहने हुए और हूं करता चला आता है। आज हम देखते हैं ढोंगी बाबा होते हैं, वो ये बहुत करते हैं, कोई निकलने लगता है इसी को अस्कार शुरू कर देते हैं, फिर बस तस्वीर भी नहीं, वो तस्बा पकड़ेगा, बहुत लंबी तस्वीर पकड़े और चला रहा। बीबी रहमत ने कहा, क्या हुआ, खैरियत है? कहा, अल्लाह का शुक्र है, नबी की बीवी है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कहा, मैंने सुना तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम्हारा शौहर बीमार है। कहा, बीमार तो है, फिर आप जो है काम कर ले, मैं नुस्खा बता दे रहा हूँ, शिफा मिल जाएगी। कहा, एक बकरा ले लो और बकरा को चौराहे पे ज़ुबा कर दो और चौराहे पे डाल दो, जो बकरे के पास से निकलेगा, जो हाथ लगाएगा, वो बीमारी उसको लग जाएगी, तुम्हारा शौहर ठीक हो जाएगा। बहरहाल मर्दा जाना करता, आई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने जिक्र कर दिया, कहा एक बाबा मिला था आज, उसने ये नुस्खा बताया। नबी के सामने शिर्क का जिक्र हो, अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में है, पूरा बदन जख्मी है, गुस्से में लाल हो गए। कहा, तुमने सोचा क्यों? कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं जो है सही हो गया, ठीक हो गया तो 100 लाठियां तुम्हारे मारूंगा। कितनी? 100 लाठियां। हालांकि ये सिर्फ किया नहीं, सिर्फ जिक्र किया। कहा, पैगंबर की बीवी होके, कहा मैंने किया तो नहीं। कहा, तुमने सिर्फ का जिक्र किया क्यों? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं सही हो गया, सेहतयाब हो गया, ठीक हो गया तो 100 लाठियां तुम्हारे मारूंगा। बहरहाल फिर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, चलिए शिर्क की बात सुनी, अन्नी मसनियत दुर्र व अंत अर्हमुर राहिमीन, क्या परवरदिगार आलम मुझे दुखों में घेर लिया है, अब तो रहम का मामला फरमा, तो शिर्क की नौबत आ गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, 80 साल के बाद अल्लाह से मांगा कि अल्लाह कहीं ऐसा ना हो हमारी खिदमत गुजार बीवी, इसने 80 साल मुसीबतें झेली और तकलीफें बर्दाश्त की और खिदमत की, लोगों की गालियां सुनी, धक्के खाए
بیماری مصیبتوں نے گھیر لیا، اب رحم کا معاملہ فرما۔ بہرحال حضرت رحمت گئی تھی، باہر کچھ جو ہے مزدوری کے لیے لوٹ کے آئے اور فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کو کہ اے ایوب علیہ السلام اپنی لیڈی رکھ لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام لیڈی رگڑی پہ چشمہ جاری ہو گیا، پانی کا فوارہ پھوٹا، پھر کہا کہ اس سے غسل کرو، کچھ پیو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور پانی پیا، اللہ نے اسی وقت شفایاب کر دیا۔ کہتے کہ رحمت جب جو ہے مزدوری کر کے واپس آئیں تو سوکھے ٹکڑے لیے اپنے شوہر کے لیے کہ اپنے شوہر کا جو ہے پیٹ بھر دے، کچھ پلا دے۔ جب دیکھا تو جو جھوپڑی بنی ہوئی تھی دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کی حالت ایسی تھی، نہ اٹھ کے بیٹھ سکتے نہ چل سکتے تھے۔ جب دیکھا تو ڈر گئی اور کہا اللہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے جو ہے مزدوری کے لیے اپنے شوہر کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے گئی تھی، آج شاید کسی جانور نے میرے شوہر کو تکلیف پہنچا دی ہے، کوئی نقصان پہنچا دیا ہے۔ جب دیکھا دور سے کہ حضرت ایک جو ہے نوجوان خوبصورت حسین و جمیل بیٹھا ہوا ہے وہاں، تو کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھے کہ یہ شاید پہچان نہیں رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑھے، بی بی رحمت کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں تمہارا شوہر ایوب ہوں، اللہ نے مجھے صفاتیں دی ہے، وہی حسن و جمال، وہی خوبصورتی جو 80 سال پہلے تھی۔ اب جو ہے بی بی رحمت جو ہے سجدے کے اندر گر گئی کہ الہی اب دکھوں کی گھڑی کٹ چکی ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے۔ حضرت بی بی رحمت نے کہا کہ جو ہے دکھوں کی گھڑی دور ہو چکی ہے، میرے بچے بھی چلے گئے، مال و دولت بھی چلی گئی۔ اور ایوب علیہ السلام کو سے کہا کہ اب میرے بچے یاد آ رہے ہیں، میرے بچے یاد آ رہے ہیں، جو بچے چھت کے نیچے دب کے ختم ہو گئے تھے، جن کا بھیجا جو ہے ناک سے نکل آیا تھا۔ تو اللہ نے اسی وقت زمین پھاڑ دی۔ قرآن میں پورا ذکر ہے، زمین پھاڑ دی اور زمین سے اللہ نے ان بچوں کو نکال دیا، اور قرآن میں فرمایا کہ اس سے جو ہے اس کے مثل اور دے دیا، اور بچے ساتھ میں دیے۔ زمین پھاڑ کے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو اولاد جو واپس کر دی۔ میرے محترم لوگوں اور دوستو، ہم جو ہے ذرا سے حالات آئے گھبرا جاتے ہیں، اور ذرا سی مصیبتیں آئے جو ہے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام 80 سال تک دکھ اور مصیبت جھیلنے کے بعد جو ہے صبر کا دامن تھامے رہے اور اللہ اللہ کہتے رہے۔ اللہ کو کسی حال میں زبانی زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج جو ہے سب کہہ گئے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے صبر کا دامن تھامیں گے، ہر حال میں صبر کریں گے۔ اگر کوئی پوچھے حالات ہمیں برے حالات نہیں بیان کریے، کہنا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور صبر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ خدا کی قسم اگر اللہ نے کامیابی رکھی ہے تو نبی کے طریقے میں اور اللہ کے حکم میں، اس کے علاوہ تمام دنیا کی چیزوں کے اندر ناکامی ہے۔ اللہ کے احکامات اور نبی کی شریعت میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دامن تھامنا پڑے گا، نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور تمام اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر و تحمل کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔